اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک صلوات پڑھیں۔ حضرات عزاداران رسول خدا اور پرساداران امام حسن مجتبی علیہ السلام، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے بہت مختصر طور پر قرآن کا تعارف فرمایا اور تعارف قرآن کے بعد اس قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان کیا۔ اعلان ہوا کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر مقصد قرآن یہ ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو قرآن نازل ہوا ہے تو صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن کا اصل مقصد تلاوت نہیں ہے، تلاوت کے ذریعے ثواب ملتا ہے، تلاوت سے فوائد ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے۔ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرے اور آیات قرآنی پر تفکر کے بعد اس سے ہدایت حاصل کرے۔ لیکن عزیزوں، قرآن سے ہدایت کی بھی ایک شرط اسی آیت میں مخفی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن یقیناً ہدایت ہے، مگر ان کے لیے ہدایت ہے کہ جن کے پاس دولت تقوی موجود ہے۔ اس کا مطلب قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف قاری ہونا کافی نہیں ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا بھی ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد یعنی قرآن سے جو ہدایت ہے، وہ گائیڈنس ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف قاری ہونا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے والے کے لیے متقی و پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے اسے ہدایت مل جائے، جو بھی تلاوت کرے اسے ہدایت مل جائے۔ عزیزوں، یہ خام خیال ہے۔ دیکھیے، صرف قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں ملے گی اگر قرآن پڑھنے والے کے پاس تقوی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں تک قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے، قرآن کے پڑھنے کا معاملہ ہے، تو ملت مسلمہ میں بہت سے اختلاف ہیں، لیکن کم سے کم قرآن کی تلاوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جتنے مسلمان، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں اور یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا، یہی والناس پر تمام ہونے والا، یہی 114 سوروں والا، یہی قلب نبی پر نازل ہونے والا، سب یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں قرآن کچھ اور ہو اور دوسرے فرقوں میں قرآن کچھ اور ہے۔ قرآن تو یہی ہے، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ہی قرآن، ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ کتاب ایک ہے مگر سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں۔ قرآن ایک ہے، سب کے نظریے ایک نہیں ہیں۔ قرآن ایک ہے، سب کے نماز کے طریقے ایک نہیں ہیں۔ قرآن ایک ہے، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے۔ قرآن ایک ہے، سب کے نکاح کے معاملات ایک نہیں ہیں۔ قرآن ایک ہے، سب کے طلاق کے مسائل بھی
ایک نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد. عزیزو قرآن ایک ہے. مجھے بتائیے قرآن تو سب کے پاس ایک ہے مگر عقیدے ایک کیوں نہیں ہیں؟ نظریے ایک کیوں نہیں ہیں؟ نماز کے طریقے ایک کیوں نہیں ہیں؟ روزہ کھولنے کا وقت ایک کیوں نہیں ہے؟ قرآن تو سب یہی پڑھ رہے ہیں, یہی سورہ الحمد اور یہی پورا قرآن, یہی قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن نظریے الگ, فکریں الگ, مسائل الگ. اس کا سبب کیا ہے؟ تو عزیزو جو مسلمانوں میں اختلاف ہے یہ تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دلوں میں تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بھائی تلاوت سب کے پاس ہے مگر تقوی سب کے پاس نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے شرط بنایا کہ اگر قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہے تو صرف قاری نہ بننا, متقی بننا, پرہیزگار بننا. اس لیے کہ جب تک تقوی نہیں ہوگا تب تک قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کی بات تو دور ہے, اگر بغیر متقی بنے, بغیر پرہیزگار بنے آدمی قرآن پڑھے گا تو وہی قرآن جو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے وہی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اگر تقوی نہیں ہوگا تو وہی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دیکھیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک طبقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ آج کے دن کی ان سے بھی نسبت ہے, پیغمبر اسلام کے لیے ایک نظریہ رکھتا ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام معاذ اللہ بالکل ایک عام انسان تھے, ہم جیسے بشر تھے, وہ بالکل آرڈنری تھے, ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی, صرف وہاں کی آیتیں یہاں پہنچانا, وہاں کے پیغام یہاں پہنچانا. وہ صرف پیغامبر تھے, ایک میسنجر تھے کہ ادھر کے پیغامات ادھر پہنچا دیتے تھے, اور وہ ہم آپ جیسے بشر تھے. بھئی ایک طبقے کا نظریہ ہے کہ نہیں کہ وہ پیغمبر کو اپنا جیسا بشر مانتا ہے. تو اب آپ اگر ان لوگوں سے, پڑھے لکھے لوگوں سے, میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے علماء سے آپ پوچھئے کہ بھئی آپ جو پیغمبر اسلام کو اپنا جیسا بشر مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جب آپ ان سے دلیل مانگیں گے تو وہ آپ کو کتاب کی روایت نہیں سنائیں گے, وہ بھی آپ کو قرآن کی آیت سنائیں گے. توجہ ہے آپ کی, وہ بھی آپ کو قرآن کی آیت سنائیں گے. بھائی جیسے ہم سے آپ سے کوئی پوچھے کہ تم اہل بیت سے مودت کیوں کرتے ہو تو ہم روایت نہیں سناتے, آیت مودت سناتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو, ہم روایت نہیں سناتے ہیں, آیت تطہیر سناتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے تم مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو, ہم روایت نہیں سناتے ہیں. ادھر تشریف لے آئے, ایک صلوات پڑھے محمد. بہت توجہ سنیے گا, ہم سے کوئی پوچھے تم اہل بیت سے مودت کیوں کرتے ہو, ہم روایت نہیں آیت مودت سناتے ہیں. تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو تو ہم روایت نہیں آیت تطہیر سناتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے تم مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو تو ہم روایت نہیں سناتے, آیت غدیر سناتے ہیں. سنیے گا ہزارے گا. تو جیسے ہم اپنے عقیدے کے لیے, اپنے نظریے کے لیے, امامت کے لیے, عصمت کے لیے, عزاداری کے لیے, ماتم کے لیے, مجلس کے لیے دلیلوں کے طور پہ آیت سناتے ہیں کہ صاحب اس آیت سے یہ ثابت ہے, وہ اس آیت سے یہ ثابت ہے. تو ویسے ہی وہ لوگ بھی, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے, جب آپ ان سے بات کیجئے گا تو وہ آپ کو صحیح بخاری کی روایت نہیں سنائیں گے, وہ قرآن کی آیت سنائیں گے کہ صاحب دیکھیں قرآن میں صاف صاف ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کہہ دو کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے. وہ یہ آیت سناتے ہیں کہ دیکھیں صاحب نبی بھی اپنے لیے اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں. تو جب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تو ہم ان کو مافوق البشر کیسے مانیں؟ بھائی وہ بھی لفظ بشر کو بنیاد بناتے ہیں کہ آیت میں لفظ بشر ہے. تو یہ جو آیت کی وجہ سے وہ نبی کو اپنا جیسا بشر مانتے ہیں تو یہ تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں, تقوی نہ ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں. اس لیے بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اس لیے کہ انہوں نے لفظ بشر کو دیکھا مگر حقیقت لفظ کو نہیں دیکھا. بھائی دیکھیں لفظ اور ہوتا ہے اور ہر لفظ کی اکثر حقیقت اور ہوتی ہے. مثال کے طور پر لفظ آدمی ایک ہے
اور یہ لفظ آدمی سب کے لیے آتا ہے. مومن بھی آدمی کہلاتا ہے, کافر بھی آدمی کہلاتا ہے, دیدار کو بھی آدمی کہا جاتا ہے, بے دین کو بھی آدمی کہا جاتا ہے. مگر لفظ آدمی کی وجہ سے کافر و مومن ایک نہیں ہوتے. بھائی لفظ آدمی کی وجہ سے کہ یہ بھی آدمی اور ہم بھی آدمی, تو جب لفظ آدمی کی وجہ سے کافر و مومن ایک نہیں, تو لفظ بشر کی وجہ سے نبی و وہابی ایک کہاں سے ہو؟ صلوات بھیجو محمد علیہ. کذاب انہیں بشر کہا گیا, ہمیں بشر کہا گیا. دیکھیں لفظ ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, آپ متوجہ بھی ہو گئے. ایک لفظ ہے تواب, ایک لفظ ہے تواب. یہ تواب کا لفظ ہمارے آپ کے لیے بھی آتا ہے. وہ اللہ کے ناموں میں بھی اللہ کا بھی ایک نام ہے تواب, جیسے رحمان الرحیم, ویسے ہی اللہ کا ایک نام ہے تواب. بھائی لفظ تواب ایک ہے, لیکن لفظ تواب کا معنی ایک نہیں ہے. جب لفظ تواب ہمارے لیے آئے تو مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا. ہمارے جب ہمیں تواب کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا. مگر جب اللہ کو تواب کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بھائی لفظ ایک ہے مگر لفظوں کی حقیقت ایک نہیں ہے. کتاب, لفظ کتاب ایک, ساری کتابیں ایک نہیں. لفظ آدمی ایک, سارے آدمی ایک نہیں. لفظ مسجد ایک, دنیا کی ساری مسجدیں ایک نہیں. تو جو ہمارے ہاں لفظ مسجد ایک ہے لیکن ساری مسجدیں ایک نہیں ہیں, اسے بھی جانے دیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, عزیزیت نعرہ حیدر, نعرہ سلوات. سنیے گا اذان گرامی, بھائی ہمارے آپ کے لیے بھی کچھ الفاظ آتے ہیں. لفظ سمیع, قرآن میں جب ہماری خلقت کا ذکر ہوا, اعلان ہوا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا, یہ اعلان ہوا فجعلناہ سمیعا بصیرا, کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا. سمیع کا مطلب سننے والا, بصیر کا مطلب دیکھنے والا. تو قرآن میں اللہ نے ہم کو بھی سمیع کہا, سننے والا, ہم کو بھی بصیر کہا, دیکھنے والا. وہ اللہ نے اپنے کو بھی سمیع و بصیر کہا. بھائی اپنے کو بھی سمیع کہا, سننے والا, اپنے کو بھی بصیر کہا, دیکھنے والا. تو کیا لفظوں کی وجہ سے وہ بھی سمیع, ہم بھی سمیع, وہ بھی بصیر, ہم بھی بصیر. کیا لفظوں کی وجہ سے معاذ اللہ وہ ہمارا جیسا یا معاذ اللہ ہم اس کے جیسے؟ کہ صاحب توبہ کیجئے, اس کی سماعت اور ہے, ہماری سماعت, اس کی بصارت اور ہے, ہماری بصارت اور ہے. تو آپ بھی توبہ کیجئے, آپ کی بشریت اور ہے, نبی کی بشریت. صلوات بھیجے محمد علیہ. بھائی بشریت بھی الگ الگ ہے, ہماری بشریت اور ہے, اور نبیوں کی, معصوموں کی, اماموں کی بشریت اور ہے. بھائی دیکھیں ہم کو بشر ہونے کے لیے یہ وجود بشر, یہ پیکر بشر ہمیں کب ملتا ہے؟ بڑی احتیاط سے پڑھنا ہوں. ہم بشر تب بنتے ہیں جب ایک باپ ہو اور ایک ماں ہو. ہمیں بشر ہونے کے لیے ایک باپ کی ضرورت ہے, ہمیں بشر ہونے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے, ہمیں بشر ہونے کے لیے شکم مادر کی ضرورت ہے, ہمیں بشر ہونے کے لیے 9 مہینے کی مدت کی ضرورت ہے. بھائی ہم تب تک بشر نہ ہوں گے جب تک ماں باپ نہ ہوں, جب تک نطفہ نہ ہو, جب تک رحم مادر نہ ہو, جب تک 9 مہینے کی مدت نہ ہو. اللہ نے آدم کو بھی بشر کہا مگر نہ وہاں کوئی ماں نظر آئی, نہ وہاں باپ نظر آئے,
نہ وہاں شکم مادر نظر آیا، نہ وہاں 9 مہینے کی مدت نظر آئی۔ آدم کی بشریت اور ہے، آدمی کی بشریت اور ہے، تو نبی کی بشریت اور ہے، وہابی کی بشریت۔ صلوات بھیجے سنیے گا۔ آپ کو معلوم ہے میں بہت زیادہ دیر پڑھتا نہیں ہوں، بلکہ پڑھ ہی نہیں پاتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد، لیکن جتنا پڑھتا ہوں آپ توجہ سنیں گے۔ ارے بشریت الگ الگ ہے۔ ہمارے جسم کے لیے شکم مادر کی ضرورت ہے، 9 مہینے کی مدت کی ضرورت ہے، مگر جناب آدم کا جسم نہ شکم مادر نہ 9 مہینے کی مدت، وہاں کن فیکون کی منزل ہے۔ تو جسم بھی الگ ہوتے ہیں، نبیوں کا معصوموں کا جسم اور ہوتا ہے، گناہگاروں کا جسم اور ہوتا ہے۔ ہمارا جسم اگر آگ میں چلا جائے تو جل بھن کے راکھ ہو جائے، اور اللہ کے خلیل کا جسم اگر آتش نمرود میں جائے تو آگ، بھائی میرے ساتھ رہیے گا، گلزار ہو جائے۔ ہمارا جسم 4 گھنٹے تک اگر پانی میں ڈوب جائے تو کھال ہڈیوں سے الگ ہو جائے، مگر جناب یونس کا جسم 40 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں جائے تو صحیح سلامت باہر آئے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا جسم مجبور ہوتا ہے، جہاں چاہیے لٹا دیجئے، جس کی گود میں چاہیے چلا جائے گا، جس کی گود میں دیجئے ہمارا جسم چلا جائے گا، جہاں لٹا دیجئے وہاں لیٹ جائے گا، جہاں سلا دیجئے وہاں ہمارا جسم سو جائے گا۔ مگر جناب موسیٰ کا جسم فرعون نے اپنی گود میں لینا چاہا اور موسیٰ نے تماچا مارا، اور موسیٰ نے تماچا مار کے بتایا کہ نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا، نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ نہیں پہنچے آپ؟ نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ ارے منکر ابو طالب کی سمجھ میں نہیں آتا؟ صلوات بھیجیں محمد والا۔ جناب موسیٰ نے تماچا مارا فرعون کے اور سمجھایا کہ نبی کا جسم، معصوم کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ شریعت کہتی ہے 2 گواہیاں لاؤ، تو دونوں گواہیاں موجود ہیں۔ پہلی گواہی حضرت موسیٰ نے دی ہے فرعون کے تماچا مار کے، دوسری گواہی میرے مولا علی نے دی ہے ابو جہل کے تماچا مار۔ وہاں فرعون نے ہاتھ بڑھایا موسیٰ کی طرف، موسیٰ نے تماچا مارا۔ ادھر ابو جہل نے ہاتھ بڑھایا مولا علی کی طرف، مولا علی نے تماچا مارا۔ اچھا، جس سن میں موسیٰ نے تماچا مارا اسی سن میں میرے مولا علی نے بھی تماچا مارا۔ وہ بھی عالم طفلی میں، یہ بھی عالم طفلی میں، دونوں کا تماچا مارنے کا سن ایک، تماچا مارنے کا طریقہ ایک، جہاں تماچے پڑے وہ علاقہ، ارے طریقہ ایک، سلیقہ ایک، علاقہ ایک، تو فرق بھی ایک ہی ہوا۔ موسیٰ کا ہاتھ ید بیضا تھا، ٹیمپریری اثر ہوا، علی کا ہاتھ ید اللہ تھا، پرماننٹ۔ جسم بھی الگ ہوتی ہے، نبیوں کا جسم، معصوموں کا جسم اور ہوتا ہے، اور گناہگاروں کا جسم اور ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے، کم سے کم ہندوستان میں تو ان کو حضرات اہل سنت بہت بڑا عالم تصور کرتے۔ ان کا نام ہے علامہ محدث دہلوی، بہت بڑا نام ہے، اور ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے مدارج النبوہ۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے پیغمبر اسلام کی پوری زندگی، لائف ہسٹری اس میں لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، وہ چیپٹر صرف پیغمبر کے جسم سے متعلق ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جسم میں بھی کچھ ایسی خصوصیات تھی جو کسی اور کے جسم میں نہیں تھی۔ پورا ایک چیپٹر ہے فضائل جسم پیغمبر۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب کے جسم میں سایہ تھا، مگر پیغمبر اسلام کے اللہ نے سایہ نہیں بنایا۔ یہ تو بڑی کامن سی بات ہے، سب لکھتے ہیں
کہ اللہ نے پیغمبر کے جسم کا سایہ نہیں بنایا. شاید سایہ اس لیے بھی نہ بنایا ہو کہ کبھی کبھی سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کو نبی کا ساتھ چھوڑنے والا پسند نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد. ایک تو انہوں نے لکھا کہ نبی کے سایہ نہیں تھا، آخری منزلیں، اور دوسرے انہوں نے لکھا کہ پیغمبر کے جسم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ سب کو جب تھک جاتے تھے تو جمہائیاں آتی تھیں، جب نیند آنے لگتی تھی تو سب کو جمہائیاں آتی تھیں. وہ لکھتے ہیں مگر پیغمبر اسلام کو پوری زندگی کسی نے جمہائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا. علامہ محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو کبھی کسی نے جمہائیاں لیتے نہیں دیکھا. جیسے شب ہجرت کے علاوہ کسی نے مولا علی کو سوتے نہیں دیکھا، متوجہ رہیے گا. ویسے ہی نبی کو کسی نے جمہائیاں لیتے نہیں دیکھا. اچھا آپ دیکھیں جمہائیاں آتی کیوں ہیں، کب آتی ہیں؟ جب انسان تھک جاتا ہے، بدن شکستہ ہو جاتا ہے اور تکان کا اثر دماغ پر ہوتا ہے. سنیے گا شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے، جب تکان کا اثر دماغ پر ہوتا ہے تب جمہائیاں آتی ہے. ایک الارم ہوتا ہے، ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ اب دماغ تھک چکا ہے، سونا چاہتا ہے. تو جمہائیاں کب آتی ہیں؟ جب دماغ پر تکان کا اثر ہو. وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کو کبھی کسی نے جمہائی لیتے نہیں دیکھا، اس لیے اس کا مطلب پیغمبر کے دماغ پر تکان کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا. کہاں گئے تہمت ہذیان لگانے والے؟ ارے جس کے دماغ پر تکان کا اثر نہ ہوتا ہو اس کے دماغ پر بخار کا اثر کہاں؟ اے صلوات پڑھ دے محمد و محمد. سنیں آپ، میں کہہ رہا ہوں اگر زحمت ہو رہی ہو تو ادھر آ جائیے کوئی. اچھا صلوات پڑھے محمد. سنیے گا، وہ لکھتے پیغمبر کو کسی نے جمہائیاں لیتی نہیں دیکھا. اب سب سے خاص بات جس کے لیے اتنی دیر آپ کے اذان کو متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یوں پیغمبر اسلام کا جو قد تھا، جو قامت تھی جسے ہم ہائٹ کہتے ہیں، وہ لکھتے پیغمبر کی قد و قامت یوں پیغمبر کا قد ایک درمیانہ تھا. نہ پیغمبر بہت طویل القامت تھے اور نہ پیغمبر پستہ قد تھے. ایک ہر ملک کی ایک نارمل ہائٹ ہوتی ہے، جیسے ہر ملک کے لوگوں کی ایک نارمل ایج لمٹ ہوتی ہے، ویسے ہی ہر ملک کے رہنے والوں کی ایک نارمل ہائٹ ہوتی ہے. تو جیسے عربوں میں 6 فٹ اور 6.25 فٹ یا 6.5 فٹ ایک نارمل ہائٹ مانی جاتی ہے. تو پیغمبر اسلام کی قامت و قد درمیانہ تھا، نہ بہت زیادہ طویل القامت تھے اور نہ پستہ قد تھے. لیکن علامہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، توجہ سنیے گا، کہ اگر کبھی کوئی 7 فٹا یا 8 فٹا کوئی طویل القامت پیغمبر کے پہلو میں آگے کھڑا ہو جاتا تھا کہ پیغمبر سے بلند نظر آؤں، تو یا تو آنے والے کا قد گھٹ جاتا تھا یا نبی کا قد ہو جاتا. صلوات بھیجے محمد. سنیے گا ادارے گرام، وہ لکھتے ہیں کہ کوئی کبھی پیغمبر سے بلند نظر نہیں آیا. یہ عجیب بات ہے، جب پیغمبر لوگوں کے جھرمٹ میں چلتے تھے تو سب سے بلند و بالا نظر آتے تھے. کسی کا کاندھا کبھی نبی کے کاندھے سے بلند نہیں ہوا، کسی کی قامت کبھی نبی کی قامت سے بلند نہیں ہوئی. اللہ نے نہیں چاہا کہ کوئی نبی سے بلند نظر آئے. اب میں کہوں گا پالنے والے امت کے لیے تو یہ قانون کہ ان کا کندھا بھی نبی کے اوپر نہ جائے، اور علی کے لیے یہ قانون کہ کبھی ہاتھوں پر بلند ہو جائیں کبھی کاندھے پر بلند ہو جائیں. صلوات پڑھے محمد محمد. سنیے گا بس 10 منٹ اس کے بعد مصائب ہے. یہ کیا معاملہ ہے کہ مولا علی ہاتھوں پر بلند ہیں، مولا علی نبی کے کاندھوں پہ بلند ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آواز آئے گی یہ معاملہ یہ ہے کہ ناموں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن نام رکھنے کی شریعت میں بہت اہمیت ہے. حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے اندر اچھے سے اچھا نام رکھو. بلکہ ولادت کے بعد حکم نہیں ہے، یہاں تک ہے کہ اگر تمہیں امکان ہو اور یقین ہو کہ تمہارے گھر میں اب تمہاری نسل کا چراغ روشن ہونے والا ہے، کوئی صاحبزادے تمہارے یہاں تشریف لانے والے ہیں، تو تم
پیدا ہونے سے پہلے ہی نام رکھو. تصور کرو کہ اگر لڑکا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا, اور اگر لڑکی ہوگی تو یہ نام رکھوں گا. دیکھیے آج 28 صفر ہے, آج سے بہتر یہ جملہ کہنے کا مجھے موقع نہیں ملے گا. اگر دنیا میں آنے سے پہلے, ولادت سے پہلے نام رکھنے کی اجازت نہ ہوتی تو نبی کے ایک نواسے کا نام محسن نہ ہوتا. صلوات بھیجے محمد. بھائی جناب محسن کا نام خود پیغمبر اسلام رکھ کے گئے تھے, تو نام کی بڑی اہمیت. اچھا, نام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو عقیدتاً نام رکھتے ہیں, محبتاً نام رکھتے ہیں. ہم کو مولا عباس سے محبت ہے, ہم نے اپنے بچے کا نام ان کے نام پر رکھ دیا. مولا حسن سے محبت ہے, اپنے بچے کا نام ان کے نام پر رکھ دیا. لیکن جب اللہ نام رکھتا ہے کسی کا تو وہ محبتاً نام نہیں رکھتا ہے, وہ حقیقتاً نام رکھتا ہے. توجہ سنیے گا. اور نام رکھنے کا اختیار باپ کو دیا گیا ہے, یوں کوئی منع نہیں کیا گیا ہے. اگر محبت میں دادا نے کسی بچے کا نام تجویز کر دیا, نانا نے, چچا نے, ماموں نے, تو شریعت نے حرام نہیں کیا ہے, لیکن حکم باپ کو دیا ہے کہ تم اپنے بچے کا نام تم رکھو. میرا نام میرے باپ نے رکھا, آپ کے نام آپ کے والدین نے رکھے ہوں گے. صرف 5 نام ایسے ہیں جن کا اختیار ان کے والدین کو بھی نہیں دیا گیا. خود محمود ہے, نام محمد رکھا. خود اعلیٰ ہے, نام علی رکھا. خود فاتر سماوات ہے, نام بی بی فاطمہ رکھا. خود محسن ہے, نام حسن رکھا. خود قدیم الاحسان ہے, نام حسین رکھا. میں کہوں گا پالنے والے, ہمیں حکم دیا اپنے بچوں کے نام ہم رکھیں, یہ پنجتن کے نام تو نے کیوں رکھے؟ آواز آئے گی نادان, سامنے کی بات ہے. جو تمہارے خون سے ہیں ان کے نام تم رکھو, جو ہمارے نور سے ہیں. صلوات بھیجے محمد. جو ہمارے نور سے ہیں ان کے نام ہم رکھیں گے. بہت جید عالم گزرے ہمارے شیخ صدوق علیہ رحمہ, جن کی کتاب ہے علل الشرائع, بہت سی کتابیں, انہی میں ایک کتاب ہے علل الشرائع. اس میں انہوں نے ہر چیز کی وجہ بیان کی. کعبے کا نام کعبہ کیوں ہے, مکے کا نام مکہ کیوں ہے. اسی میں انہوں نے انبیاء کرام کے ناموں کو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ نے جو نبیوں کو نام عطا فرمائے تو ان ناموں کی وجہ و سبب اور راز کیا تھا. اب وہ میں پوری ڈیٹیل نہیں سناؤں گا. لکھا ہے جناب آدم کا نام آدم اس لیے رکھا کہ وہ عدیم الارض, عدیم الارض کہتے ہیں زمین کا چمڑا, انہیں عدیم الارض سے بنایا. جناب نوح کا نام نوح اس لیے رکھا کہ وہ نوحہ پڑھتے تھے. ملت مسلمہ بتائے کہیں بدعتی تو نہیں تھے. صلوات بھیجے محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد. جناب ادریس کا نام ادریس اس لیے رکھا کہ وہ توحید کا درس دیتے تھے. جناب خضر کا نام خضر اس لیے رکھا کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہ زمین سبز ہو جاتی تھی. تو اللہ نے جو نام رکھے تو وہ عقیدتاً نہیں حقیقتاً رکھے. اب جس اللہ نے نبیوں کا نام رکھا اسی نے مولا علی کا نام رکھا علی, جسے ہم اردو میں بلند کہتے ہیں اسی کو عربی میں علی کہتے ہیں. بھائی علی کا مطلب ہوتا ہے بلند. آپ سمجھئے کوئی اور نبی سے بلند ہو جاتا تو یہ نبی کی توہین تھی. اگر علی بلند نہ ہوتے تو نام رکھنے والے کی صلوات بھیجے ہم. اس لیے مولا علی بلند ہوئے, کبھی ہاتھوں میں بلند, کبھی کاندھوں میں بلند. اور یہ واقعہ غیروں تک نے کتابوں میں لکھا, اہل سنت علماء تک نے لکھا کہ جب بشکنی کے موقع پر مولا علی نبی کے کاندھے میں بلند ہوئے تو نبی نے پوچھا یا علی آپ اپنے کو کتنا بلند پا رہے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ یا نبی اللہ میں اتنا بلند ہوں کہ ابھی چاہوں تو ہاتھ بڑھاؤں اور ستاروں کو چھو لوں. بھائی یہ شاعری نہیں ہے, یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. مولا علی نے فرمایا اگر میں چاہوں تو ابھی ہاتھ بڑھاؤں اور ستاروں کو چھو لوں. یہ کہنے کے بعد مولا علی نے بت توڑے اور نبی کے کاندھے سے زمین کعبہ پہ آئے تو نبی مسکرائے, کہا یا علی ابھی آپ اتنی اونچائی بلندی پر تھے,
اتنی بلندی سے زمین پہ آئے، چوٹ تو نہیں آئی؟ نبی مولا علی سے پوچھ رہے چوٹ تو نہیں آئی؟ تو مولا علی نے مسکرا کے کہا یا نبی اللہ چوٹ کیسے آتی؟ اس لیے کہ اٹھانے والے آپ تھے اور اتارنے والے جبریل تھے، اتارنے والے جبریل تھے، اتارنے والے جبریل تھے۔ جبریل دو ہی چیزیں لے کے اترے، یا قلب نبی پر قرآن اتارا یا دوش نبی پہ آتا۔ صلوات بھیجے تو بھائی نبی کا جسم بھی الگ ہے، گناہگاروں کا جسم اور ہے، معصوموں کا جسم اور ہے۔ ارے ہم جس کمرے میں پیدا ہوں وہ کمرہ نجس ہو جاتا ہے۔ 13 رجب کو علی جس کعبے میں آئے وہ کعبہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو لفظ کی وجہ سے حقیقت ایک تھوڑی ہوگی کہ صاحب نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ یہاں مجھے مولانا طاہر جولی صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، لیکن سنیے گا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں پوری دنیا میں گیا اور یہ تو دیکھا کہ کہنے والے بڑی جسارت سے کہہ رہے نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، ہم نبی جیسے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ڈھونڈا، آج تک کوئی نہ ملا جو کہے علی ہمارے جیسے۔ سنیے گا، کہ کوئی نہ ملا جو کہے علی ہمارے جیسے۔ وہ کہتے تھے کہنے کو کہنا چاہتے ہوں گے مگر کہہ اس لیے نہیں پاتے کہ اگر کبھی کہہ دیا علی ہمارے جیسے اور کوئی مرحب جیسا نکل آیا۔ صلوات بھیجے لفظ اور ہے، حقیقت لفظ اور ہے۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو قرآن کی آیتیں ہی پڑھ کے آدمی مس گائیڈ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے تقویٰ ضروری ہے، پرہیزگاری ضروری ہے۔ اور تقویٰ پرہیزگاری کو بھی کہتے ہیں۔ پھر تقویٰ یا علی حب کا تقویٰ والایمان، یا علی آپ کی محبت تقویٰ ہے، آپ کی محبت ایمان ہے، اور یہی شرط ہدایت ہے، یہی ذریعہ نجات ہے۔ بس عزیزوں، میں نے پیغمبر اسلام کے فضائل کے حوالے سے گفتگو اس لیے کی، اور سامنے 2 شبیہیں تابوتوں کی رکھی ہوئی، جس میں ایک پیغمبر اسلام کی شبیہ ہے، تابوت کی شبیہ۔ آپ سوچیں کائنات کا شہنشاہ، آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام پیغمبر اسلام کے نام پہ ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں پیغمبر اسلام کے نام پر، محمد نام کے جتنے لوگ دنیا میں ملیں گے، کسی اور نام کے افراد اتنے نہیں ملیں گے۔ آپ سوچئے انہی کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، اور انہی کے صدقے میں رزق پانے والے، انہی کے صدقے میں آرام اٹھانے والے سقیفہ میں بیٹھے ہوئے خلیفہ سازی کر رہے ہیں، اور مولا علی جنازے کو لیے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ ایک بیٹی رو رہی ہے، 2 نواسے گریا کر رہے ہیں۔ میں دن میں محسن بھائی کیا پڑھ چکا ہوں مصائب، پڑھے ہوئے نہیں پڑھوں گا۔ بیٹی رو رہی ہے، اور پھر پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد تمام مظالم میں ایک ظلم عجیب و غریب ہوا، وہ یہ ہوا کہ بیٹی سے کہا گیا یا دن میں روئیے یا رات میں روئیے۔ دیکھیں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث ہے جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس میں اللہ کی 12 طرح کی رحمتیں ہر وقت اس گھر کو حصار کیے رہتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں 12 طرح کی رحمتیں اس گھر کا طواف کرتی ہیں، حصار کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں۔ اور پھر مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، وہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے۔ تو مولا علی نے کہا بیٹی کی بھی دعا مانگو۔ کہا بیٹی کے لیے بھی تو اللہ سے کہو کہ اللہ تمہیں بیٹی عطا کرے۔ تو اس نے کہا یا علی بیٹی پر اتنا زور کیوں دے رہے؟ تو فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ اگر بات پہنچ گئی تو رونے کو بہت ہے۔ فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جنازے کی زینت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ اور میرے ہمسن افراد جانتے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جنازے کی زینت، جنازہ سج گیا، ان کا جنازہ بہت سجا ہوا تھا، ان کے جنازے میں بہت زینت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ بھائی جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے اور مرنے والے کی بیٹیاں موجود ہوتی ہیں تو جب وہ جنازے سے لپٹ کے چیخے مار کے روتی ہیں
تو باپ کے جنازے پر بیٹیوں کا رونا جنازے کی زینت کہلاتا ہے. میں کہوں گا یہ عالی قانون بدل گیا. ارے 2 بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں باپ پر ٹھیک سے رونے بنا دیا گیا. ایک مدینے میں نبی کی بیٹی, ایک کربلا میں حسین. بڑا سخت وقت. دیکھیں جو جناب سیدہ کا مرثیہ ہے, صبت علیہ مصائب اللہ, اے بابا وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں وہ پڑتی تو رات کی مانند تاریک ہو جاتی. یہ کل ہی سے شروع ہوا تھا جو 29 صفر آ رہی ہے, بلکہ آج ہی سے شروع ہوا ہوگا. یہ سارے مظالم کا سلسلہ انہی ایام میں ہوا تھا. جلتا ہوا دروازہ بیبے پہ گرایا گیا, جناب محسن کو شہید کر دیا گیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, ہو سکتا ہے گفتگو اسی پہ ختم ہو جائے. آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ روز محشر جناب سیدہ کی سواری آئے گی. آواز آئے گی, اہل محشر اپنے سر جھکاؤ, اپنی آنکھیں بند کر لو, نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی. میں کہوں گا پالنے والے فریاد, ارے نبی کی بیٹی کے لیے اتنا پردے کا اہتمام کیا. ہائے علی کی بیٹیاں جو کوفہ و شام کے بازاروں میں. یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جناب سیدہ آئی. ہمارے علماء نے اسے کتابوں میں اور ڈیٹیل سے لکھا ہے, وہ سن لیجئے 2-3 منٹ میں اور گفتگو تمام ہے. پھر تابوت اٹھائیے گا. جناب سیدہ بھی آئی ہوں گی جو مولا حسین کو رونے کے لیے آتی تھی, آج اپنے بابا اور اپنے مسموم بیٹے کو رونے کے لیے آئی. لکھا ہے جب جناب سیدہ کی سواری آئے گی تو جناب سیدہ اکیلی نہیں ہوں گی. آپ ناقے سے اتریں گی تو ایک بی بی جناب سیدہ کے دائیں جانب ہوں گی اور ایک بی بی جناب سیدہ کے بائیں جانب ہوں گی. دائیں جانب جناب ختیجہ ہوں گی, جناب سیدہ کی والدہ, اور بائیں جانب جناب فاطمہ بنت اسد ہوں گی, مولا علی کی والدہ. حوریں استقبال کے لیے آگے بڑھیں گی, وہ ان بیویوں کو جھک کے سلام کریں گی, بیویاں جواب سلام دیں گی. تو حوریں آگے بڑھیں گی اور جناب سیدہ سے کہیں گی کہ بی بی یہ آپ کی والدہ کے ہاتھ میں چادر پڑی ہوئی ہے, آخر آپ کی والدہ کیا لے کے آ رہی ہیں. ایک مرتبہ جناب سیدہ کہیں گی اماں دکھائیے آپ کیا لے کے آئی ہیں. اب جو جناب ختیجہ چادر ہٹائیں گی تو ایک چھوٹے سے بچے کی میت نظر آئے گی. حوریں پوچھے گی یہ کس کی میت ہے, کہہ رہے میرے محسن کا جنازہ ہے, ارے میرے بچے کا لاشا ہے جسے دروازہ گرا کے شہید کر دیا. بس ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے. جناب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے جد مظلوم کے غم میں گریہ کرتا ہے تو وہ ہماری دادی سیدہ کی نصرت کرتا ہے. آپ جانتے ہیں اسے نصرت کیسے ہوتی ہے, یہ کیسے مدد ہوتی ہے. یہ مدد ایسے ہوتی ہے کہ میں سپہر سے لے کے اب تک یہ 4تھی مجلس پڑھ رہا ہوں مسلسل. بس مغرب کی نماز پڑھی, اس سے پہلے بھی مجلس تھی, اس کے بعد نکل پڑا. لیکن آپ نے ابھی فضائل میں نعرے لگائے, آپ نے سبحان اللہ کہا, تو جب بیچ میں آپ نے نعرے لگائے صلوات بھیجی تو میرے شکستہ بدن کو راحت ملی. جب آپ چیخ کر روتے ہیں اللہ تو جناب سیدہ کو راحت ملتی ہے کہ ابھی میرا لال حسین اکیلا نہیں, اللہ اکبر, ابھی ہم اکیلے نہیں ہیں, اتنے ہیں ہمارے ساتھ, اللہ ابھی ہم بالکل اکیلے. اور سنیں 1 منٹ میں لے تمام. جناب ختیجہ کے ہاتھ پر جناب محسن کا لاشا ہوگا. ایک مرتبہ حوریں متوجہ ہوں گی جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف, وہ آواز دیں گی بی بی یہ مولا علی کی والدہ کے ہاتھوں پہ بھی چادر ہے, یہ کیا لے کے آئی ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد سے بی بی کہیں گی اماں آپ بھی چادر ہٹائیے. اب جو جناب فاطمہ بنت اسد چادر ہٹائیں گی تو ایک اور خون میں ڈوبے ہوئے بچے کی لاش نظر آئے گی. حوریں پوچھے گی بی بی یہ کس کا لاشا ہے, کہا تم نے نہیں پہچانا, یہ وہی تو ہے کہ میرا حسین غریب اپنے ہاتھوں پر لے کے آیا. آواز ہی کوئی ہے جو میرے علی اصغر کو پانی پلائے. نشانہ تاک کے تیر مارا گیا, بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا.
बाज़ीज़ो मजलिस तमाम हो गई। एक मरतबा हूरे कहेंगी बीबी अरे आपके दामन में भी कुछ है। बीबी कहेगी ठहरो अभी मैं दिखाती हूँ क्या है। बारगाह खुदा में आएंगी, अपनी चादर हटाएंगी तो मौला हुसैन का खून भरा कुर्ता, अब्बास के कटे हुए बाजू, पालने वाले जिसके लिए जन्नत से कपड़े आए, करबला में उसका कुर्ता लूट लिया गया। अब्बास के बाजू, हाय रसूल खुदा, हाय इमाम हसन।